السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا آج یہ ملفوظ نمبر 112 جو کہ حضرت کی ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ فرمایا علم والے حضرات ایک سلسلہ یہ شروع کریں کہ ہر جمعے کے لیے پہلے یہ سوچ کر طے کر لیا کریں کہ ہم یہ جمعہ فلاں محلے کی مسجد میں پڑھیں گے، اور اس انتخاب میں غریب پچھڑی جاتیوں اور جاہل آبادیوں کا زیادہ لحاظ رکھیں۔ جیسے جن محلے میں دھوبی، سکے، تانگا گاڑی چلانے والے، کولی اور سبزی بیچنے والے جیسے لوگ بستے ہوں، جن میں دین سے جہالت اور غفلت اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن نافرمانی اور انکار کی حالت پیدا نہیں ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں کی کسی آبادی کی مسجد پہلے سے تجویز کر لیں اور اپنے تعلق والوں اور ملنے جلنے والے لوگوں کو بھی اس کی اطلاع دے دیں اور ساتھ چلنے پر بھی انہیں ابھاریں۔ پھر وہاں پہنچ کر جمعے کی نماز سے پہلے محلے میں تبلیغ یعنی کہ گشت کر کے لوگوں کو نماز کے لیے تیار کر کے مسجد میں لائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے انہیں روک کر دین کی اہمیت اور ان کے سیکھنے کی ضرورت سمجھا کر دین سیکھنے کے واسطے تبلیغی جماعتوں میں نکلنے کی دعوت دیں اور ان کو سمجھائیں کہ اس طریقے پر وہ کچھ روز میں دین کا ضروری علم و عمل سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس دعوت پر اگر تھوڑے سے تھوڑے آدمی بھی تیار ہو جائیں تو کسی مناسب جماعت کے ساتھ ان کو بھیجنے کا بندوبست کریں۔ اسی سلسلے میں فرمایا اگر کسی جگہ کے کچھ غریب لوگ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے پر تیار ہو جائیں اور خرچ سے مجبور ہوں تو کوشش کر کے جہاں تک ہو سکے انہی کے ماحول سے کچھ امیروں کو بھی ان کے ساتھ کے لیے اٹھایا جائے اور انہیں بھی بتایا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے غریبوں اور کمزوروں کی امداد کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے، لیکن ساتھ ہی پوری اہمیت سے یہ بات بھی ان کو یاد کرائی جائے کہ اگر وہ اپنے کسی غریب ساتھی کی مدد کرنا چاہیں تو اس کے اصول اور اس کا طریقہ اس طرح کہ پرانے تجربے کار کام کرنے والوں سے ضرور معلوم کریں اور ان کے مشورے سے ہی کام کریں۔ اصول کے خلاف اور غلط طریقے سے کسی کی مدد کرنے سے کسی وقت بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نفاق یعنی دین کے لیے نکلنے والے غریب اور مجبور لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے نیچے لکھے گئے یہ کچھ اصول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے اور شاید اس عاجز سے بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو لکھ لو۔ مجبوروں کو اس طرح حکمت سے دیا جائے کہ وہ اس کو کوئی مستقل سلسلہ نہ سمجھنے لگے اور ان میں اشراف پیدا نہ ہو جائے۔ دینا تعلیف کے لیے ہو یعنی دین کے علاوہ اور تعلق پیدا کرنے کے واسطے ہو، اسی لیے صرف ضرورت بھر ہی تعلیف ہو۔ جیسے ان میں دین کی قدر و طلب اور اس کام کے تعلق و لگاؤ بڑھتا جائے اسی قدر مالی امداد سے ہاتھ کھینچا جائے اور ساتھ رہنے وہ بات چیت وغیرہ کے ذریعے یہ جذبہ ان میں پیدا کیا جائے کہ وہ محنت اور مزدوری کر یہ کام کریں، یا جس طرح اپنی اور ضرورتوں کے لیے قرض لیتے ہیں اس کو بھی ایک اہم ضرورت سمجھتے ہوئے موقع کے حساب سے اس کے لیے قرض لیں۔ اس راہ میں دوسروں کا احسان مند نہ ہونا عزیمت ہے۔ ہجرت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فدائی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پیش کی تھی تو حضور نے قیمت طے کر کے قرض لی، لیکن جب ایک رغبت و تعلق کا یہ درجہ اور یہ جذبہ پیدا نہ ہو اس وقت تک مناسب طور پر ان کی مالی مدد کی جاتی رہے۔ مالی مدد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت ہی چھپے طور پر اور عزت و احترام کے ساتھ دیا جائے اور دینے والے امیر لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے غریبوں کے قبول کر لینے کو ان کا احسان سمجھیں اور ان کو اپنے سے بڑا سمجھنے کے باوجود غریبی و تنگی کے وہ دین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور دین کے لیے گھر سے نکلنا ہجرت کی صفت ہے اور ان کی مدد کرنا نصرت کی صفت ہے، اور انصار کبھی مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس راہ میں کام کرنے والوں کی مدد زکوٰۃ و صدقات سے زیادہ تحفے کی صورت میں کی جائے۔
زکوٰۃ و صدقات کی مثال ہانڈی کے میل کچیل اور ردی حصے کی سی ہے، اس کو نکالنا ضروری ہے، ورنہ ساری ہانڈیاں خراب رہیں گی۔ اور تحفے کی مثال ایسے سمجھو جیسے کہ تیار کھانے میں خوشبو ڈالی جائے اور اس پر چاندی سونے کا ورق لگا دیا جائے۔ دین کے لیے گھر سے نکلنے والوں کی مدد کی ایک سب سے بڑی صورت یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس جا کر ان سے سودا وغیرہ اور ان کی ضرورتوں کی فکر کریں اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں، اور انہیں بتائیں کہ تمہارے گھر کے لوگ کیسے عظیم الشان کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور وہ کس قدر خوش نصیب ہیں۔ غرض یہ کہ خدمت اور ترغیب سے اتنا مطمئن کریں کہ وہ خود اپنے گھر کے نکلے ہوئے لوگوں کو لکھیں کہ ہم لوگ یہاں ہر طرح آرام سے ہیں، تم اطمینان کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہو۔ مالی مدد کے سلسلے میں حالات جاننے کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، یعنی دین کے کام میں لگے رہنے والوں کے حالات پر غور کریں اور ٹوہ لگائیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں اور ان کی گزر بسر کیسی ہے۔ حالات جاننے کی ایک صورت جس کو خاص طور سے رواج دینا چاہیے یہ ہے کہ بڑے لوگ اپنی عورتوں کو دین کے واسطے نکلنے والے غریبوں کے گھروں میں بھیجا کریں۔ اس سے ان غریب گھر والوں کی دلداری اور حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان کے اندرونی حالات کا بھی کچھ علم ہوگا۔ یہ ملفوظ حضرت کا ملفوظات کی کتاب میں چھپا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہمارے چینل پر بھی اس کی پوری پلے لسٹ ہے، جس پلے لسٹ کا نام ہی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں۔ اس میں ملفوظ 1 سے لے کر 112 ملفوظ ابھی موجود ہیں، اور آئندہ جتنے بھی ملفوظ آئیں گے سارے کے سارے ملفوظ آپ کو اس پلے لسٹ کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔